اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہی مضمون کی آیت مبارکہ پیچھے بھی گزری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، اور یہاں بھی فرمایا لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ۔ دونوں کے الفاظ بھی ایک طرح کے ہیں اور مفہوم بھی ایک ہی ہے کہ فرمایا کہ اگر ان کو غلبہ حاصل ہو جائے مشرکین کو، کافروں کو، تو یہ نہ تمہارے اور اپنے درمیان رشتہ داری کا خیال کریں گے اور نہ ہی یہ کسی ذمہ، عہد اور معاہدے کا خیال کریں گے۔ انہوں نے تم پر ظلم کرنا ہی کرنا ہے۔ امام نحاس رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کے حوالے سے امام قرطبی رحمہ اللہ نے نقل کیا اپنی تفسیر شریف میں، آپ فرماتے ہیں کہ پہلے والا جو ہے وہ ہے مشرکین کے حوالے سے، یہ جو ہے یہ یہودیوں کے حوالے سے ہے۔ اس کی دلیل انہوں نے یہ دی، میں کہ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو بیچا۔ آیتیں تو تھیں یہودیوں کے پاس، مشرکوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی آیتیں نہیں تھیں جی۔ وحی جو ہے تورات کی صورت میں وہ تو یہودیوں کے پاس تھی، انہوں نے بیچا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، مشرکین کے پاس وہ آیتیں نہیں تھیں۔ ہاں انہوں نے آیتوں کی مخالفت ضرور کی ہے جی، لیکن بیچی آیتیں یہودیوں نے ہی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتیں بیچی ہیں، ان کو اگر طاقت اور قوت زور حاصل ہو جائے تو یہ نہ رشتہ داری کا خیال کریں گے، نہ کسی عہد معاہدے کا خیال کریں گے۔ اللہ اکبر۔ پہلے والا جو ہے نا اب وہ مشرکین کے لیے ہوا مضمون کہ فرمایا کہ اگر ان کو قوت حاصل ہو جائے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اگر یہودیوں کو بھی حاصل ہو جائے، چھوڑنا انہوں نے بھی نہیں ہے تمہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں قوموں کے بارے میں فرمایا، ان دونوں میں سے کسی کو بھی طاقت آ جائے تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے، کسی طرح کا کوئی خیال نہیں کریں گے۔ آج ہمارے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی یہود و نصارہ کے معاہدوں پر بڑا اعتماد ہے، وہ جی وہ بڑے معاہدے کے پکے ہیں، زبان کے پکے ہیں، مسلمان ہی ہمارے ٹھگ ہیں، بے ایمان ہیں۔ یار جنہیں رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہہ دے یہ وعدہ کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تیری نظر زیادہ تیز ہے رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے۔ رب تبارک و تعالیٰ جس نے انہیں پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والا ان کی عادات کو جانتا ہے، یہ تو زیادہ جانتا ہے، وہ رب جانتا ہے نا۔ رب تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے کہ یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں، کیا نہیں کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ وعدے کی پاسداری کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا، جی ایک جگہ کیف یکون للمشرکین، میں کیسے ہوگا، یہ تو نہیں کریں گے کبھی بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج نعوذ باللہ من ذالک ان لوگوں کو بڑی سوچتی ہے اپنے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی اور انہیں ان کو اونچا دکھانے کی، یہود و نصارہ کو۔ وہ جی ان کے ہاں اخلاق ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، میں اس بار مدینہ شریف میں تھا تو ایک بندہ انگریزی پڑھا ہوا باہر سے پڑھ کے آیا، وہ مجھے کہنے لگا یورپ کا کوئی شہر ہے، کہنے لگا جی اسے چھوٹا مدینہ کہتے ہیں، یورپ کا ایک شہر ہے، کہتے ہیں اسے چھوٹا مدینہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ حیران ہوں گے، وہاں اگر کسی نے زنا بھی کرنا ہو نا کورٹ سے جا کے اجازت لیتا ہے، ایسے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہتا ہے کورٹ والے جو ہیں وہ باقاعدہ اس کو ایک کارڈ ایشو کرتے ہیں، وہ کارڈ جس کے پاس ہوگا وہ جہاں پر سڑک پہ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کون سے مدینے کی بات کر رہا ہے تو بھائی، عجیب نظام ہے۔ ہمارے لوگوں کی سوچ ہی اس طرح کی ہو گئی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ کفر کو اسلام سمجھنے لگ گئے ہیں۔ جو کچھ یہودی اور نصرانی کو کرتا دیکھیں گے اسی کو خلق عظیم کہنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اور کئی بار لوگوں سے احساس کمتری بھی کوئی شے ہوتی ہے یار، عیب والی شے ہے۔ کئی سارے لوگوں کو دیکھیں گے نا، کوئی بندہ ایسا کام کر رہا ہے مثال کے طور پہ، کوئی سریا گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے موٹر سائیکل پہ، کہتے ہیں جی ان کی ہی حرکتوں کی وجہ سے انگریز تنگ آ کے بھاگا یہاں سے، ان کو دیکھ کے انگریز بھاگ گیا یہاں سے۔ میں نے کہا اس کی ٹنگ چھیل دینی تھی انہوں نے، انگریز بھاگا یہاں سے۔
تو اس طرح کی باتیں کر کے پتہ نہیں لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں. یار بندہ کلمہ پڑھنے والا ہو، مسلمان ہو، ٹھیک ہے نا، چاہے جتنا مرضی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا مرضی فاسق فاجر کیوں نہ ہو، وہ بندہ پوری دنیا کے کافروں سے، چاہے وہ اخلاق کے حسنہ کے مالک ہوں، چاہے پوری دنیا کے لوگ مدر ٹریسا بن کے لوگوں کی خدمتیں کرتے رہیں، ان سے بھی مسلمان جو ہے وہ افضل اور اعلیٰ ہے. اس کو اس کا عمل افضل نہیں کر رہا، اس کو اس کا ایمان افضل کر رہا ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا ہے اور میرے آقا علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتا ہے. یہ چیز اس کو افضل کر رہی ہے جی. بتائیں نا وہ مسلمانوں کے بعد ہے یا نہیں؟ تو پھر اس طرح کی باتیں کر کے جناب نعوذ باللہ من ذالک، کئی سارے پروفیسروں کے منہ سے سنا، وہ کہتے ہیں اس طرح کے لوگ جو ہیں، کئی جو زیادہ تر ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں وہ بھی یہی باتیں کرتے ہیں، جی مسلمان بے ایمان ہیں، جی مسلمان ٹھگ ہیں، جی مسلمان یہ ہیں، جی مسلمان وہ ہیں. کبھی بیٹھیں گے تو کہیں گے جی وہ ہندو بڑے ایماندار ہوتے تھے، جی ہندو بڑے ایماندار ہوتے تھے، کراڑ جو ہے، کراڑ کہتے تھے نا ان کو، ہندوؤں کو، وہ بڑے ایماندار تھے، یہ مسلمان ہی ہمارے بے ایمان ہیں. یار بتاؤ پوری دنیا میں کہاں پہ جو ہے نا وہ، اچھا مسلمان عدم تشدد، عدم برداشت کا شکار ہیں جی، عدم برداشت نہیں کرتے یہ لوگ. بتائیں نا جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکہ میں جناب آگے لگائی جاتی رہی، آگے لگاتے تھے جناب مارکیٹوں کو، بڑی بڑی جناب وہ کالے اور گوروں کی لڑائی پڑی تھی وہاں پہ، وہ کسی کو یاد نہیں ہے، وہ سب بھول گئے. اور ابھی یہ کل کی ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے، ان کی جج جو ہے نا، ان کی اس نے فیصلہ کیا، کوئی سنایا، تو جو لوگ تھے وہ سارے اٹھ کے پڑ گئے اس کو، جناب جج کو پکڑ کے اچھی بھلی اس کی طبیعت صاف کی انہوں. مسلمان ہی جناب یہ عدم برداشت جو ہے نا ان میں پایا جاتا ہے مادہ، نعوذ باللہ من ذالک. اور کافر وہ تو بڑے ہمبل ہیں جی، وہ تو بڑے صبر والے ہیں، تحمل والے ہیں، بات کھڑے ہو کے سنتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے آگے سے. میں نے کہا تمہیں پتہ ہی کیا ہے، تم نے ہمارے اہل اسلام کے اخلاق دیکھے نہیں ہیں. ایک بچہ ہمارے یہاں چور بھی ہوتے تھے نا، ان کی بڑی ایمانداری ہوتی. دہلی میں نا، دہلی میں جامع مسجد دہلی کے باہر دروازے پر ایک چور بیٹھتا تھا، بچوں کو، بڑے بڑے لوگ جو ہے نا اس کے پاس سارے چوری کرتے تھے، سب کو تربیت دیتا تھا چوری کی. مسلمان تھا وہ، انگریز کا دور تھا، ٹھیک ہے نا. اس نے کیا کیا، ایک بچہ کے، باقی سارے آئے شام کو، کافی ساری چیزیں لے کے آئے، کوئی پیسے لے آئے، کوئی اور چیزیں لے آئے، کوئی اور چیزیں لے آئے. ایک بچہ بالکل خالی ہاتھ آیا. اس نے کہا کیا ہوا یار، تو لایا نہیں کچھ، خالی ہاتھ آ گیا تو؟ پہلے تو بڑا سارا پیسے لے کے آتا تھا، ایسے مجمع میں گھس جاتا تھا، کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالے اور پیسے لے آئے. اس نے کہا جی میں نے ایک بندہ جو تھا مجھے پتہ نہیں چلا، اس کی پینٹ میں نے ہاتھ ڈالا اور اس کا بٹوا نکال لیا. میں نے بٹوا نکال کے تو میں نے جب دیکھا تو اس میں صلیب کا نشان تھا، وہ میں نے جا کے اسے واپس کر دیا. دل میں میرے خیال آیا یہ نصرانی ہے، کہیں یہ نہ ہو یہ اپنے نبی کو شکایت کرے اور اس کے نبی میرے نبی کے پاس آ جائیں قیامت والے دن. میں نے کہا ہمارے تو چوروں کو بھی اخلاق یہ تھے، وہ بھی کسی موقع پہ جناب امت کو دیکھتے تھے، یار امت کی بدنامی کا سبب نہ بنے بات کوئی بھی. لیکن تم نے کیا کیا ہے، ان کو بھی ان کو ہی دیکھ لو یار. آج جو ان کی جو ملکہ برطانیہ ہے، مر گئی ہے، اس کے جو تاج کے اندر 2 موتی لگے ہوئے تو مسلمانوں کی چوری کی انہوں نے. ان سے بڑا چور کون ہے؟ یہ ٹرین جو انہوں نے بچھائی تھی، پٹڑی جاتی تھی یہاں پہ، سمندر کے کنارے تک پہنچتی تھی، انہوں نے، آج بھی لوگ قصیدے گاتے ہیں انگریزوں کے، مسلمانوں کو بنا کے دی آج مسلمان کیا کر سکیں جی. تو میں نے کہا وہ بنائی تھی انہوں نے، یہاں کا مال و دولت جو تھا وہی لاد کے لے جاتے تھے، اپنے لیے بنائی تھی انہوں نے کہا چلو ہمارا کام ہو گیا، اب تم بھی چڑھے رہو اس پہ، لو جھولے، تم بھی مزے کرو. اور ہمارے یہ لوگ جو نا اتنا احساس کمتری کا شکار ہیں، نعوذ باللہ، ان کو سمجھ نہیں آتا وہ کتنے بڑے ڈاکو ہیں، کتنے بڑے چور ہیں، اور جن کو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے کیف یظہر، کیف یکون للمشرکین، کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کافر سے، یہودی سے، مشرک سے، نصرانی سے تمہارا خیر خواہ ہو جائے. میں جب بھی ان کو قوت ملے گی تمہارا رگڑا نکال دیں گے، اور وہ نکال رہے ہیں. لیکن پھر بھی کئی اندھوں کو نظر نہیں آ رہا، وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہمارے تو وہ خیر خواہ ہیں جی. تمہارے خیر خواہ ہو سکتے ہیں، رب تعالیٰ کے قرآن کے خیر خواہ نہیں ہیں، رب کے قرآن کے خیر خواہ نہیں. یہ دیکھیں جی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. ہاں اگر یہ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں. یہاں توبہ سے مراد جو ہے نا یہ کفر اور شرک کو چھوڑنا ہے. کیا ہے بھلا؟ کفر اور شرک کو چھوڑنا ہے. یہ توبہ صرف گناہ سے نہیں ہوتی، کفر اور شرک سے بھی توبہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے
فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، پھر یہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ انہی کے بارے میں فرمایا ہاں جب تک کافر مشرک رہیں گے، یہودی رہیں گے، تمہارے دشمن رہیں گے۔ ہاں وہ کفر اور شرک کو چھوڑ دیں، اسلام قبول کر لیں، تو جس چیز نے تمہیں پرامن بنا دیا ہے وہی چیز قرآن کی وحی جو ہے وہ ان کو بھی پرامن بنا دے گی۔ پھر کسی پر جس طرح تمہارا ہاتھ ظلم نہیں اٹھتا کسی پر، پھر ان کا ہاتھ بھی کسی پر ظلم نہیں اٹھے گا۔ مسلمان کا ہاتھ ہمیشہ ظلم روکنے کے لیے ہے، ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ مسلمان ظالم نہیں ہوتا، ہاں ظلم کو روکنے والا ضرور ہوتا ہے، ظالم کا پنجہ ضرور توڑتا ہے، یہ مسلمان کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو ہاتھ ہی اس لیے عطا فرمایا ہے، یہ ظلم کرے بھی نہ اور ہو رہا ہو اسے روکے بھی ضرور، یہ مسلمان کے ہاتھ کی شان ہے۔ اور دیکھیں یہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پیچھے بھی آیت مبارکہ گزر چکی ہے، فرمایا کہ فخلو سبیلہم، اگر وہ نماز پڑھنی شروع کر دیں اور زکوٰۃ دینی شروع کر دیں تو فخلو سبیلہم، یہ دیکھیں جی آیت مبارکہ 5 دیکھیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، میں اگر یہ توبہ کر لیں، نماز پڑھنی شروع کر دیں، زکوٰۃ دینی شروع کر دیں تو فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر تخلیہ سبیل ہو جائے گا ان کے لیے، ان کو پھر تم نے کچھ نہیں کہنا، کیونکہ ایمان جو ہے وہ تو دل کی کیفیت کا نام ہے، اور اس ایمان کے ظہور کی جو علامت ہے وہ نماز اور زکوٰۃ ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ 3 چیزوں میں فرق کرے گا نا، کتنی چیزوں میں؟ 3 چیزوں میں فرق کرے گا، اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کریم کی اطاعت کرو۔ اگر کوئی کہے کہ میں تو اللہ کی اطاعت کرتا ہوں رسول اللہ کی نہیں کرتا، کریم آقا علیہ السلام میں اس کی اللہ کی اطاعت بھی قبول نہیں ہے، اللہ کی اطاعت بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت ہونی ہی تب ہے جب رسول اللہ کی اطاعت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میں جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے پکی بات ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں اطاعتوں کو ایک اطاعت قرار دے دیا۔ اب کوئی بندہ رسول اللہ کی اطاعت نہ کرے، اللہ کی اطاعت کرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی قبول نہیں ہے۔ اور دوسرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ کہے جی میں نماز تو پڑھتا ہوں زکوٰۃ نہیں دیتا، فرمایا کہ اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے، اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو اکٹھے ذکر کیا ہے۔ یہ دونوں آیتیں دیکھ لیں، اور بھی بے شمار آیتیں قرآن کریم میں ہیں، یعنی بہت ساری آیتیں ہیں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا ذکر اکٹھے کیا ہے، نماز اور زکوٰۃ کا۔ یہی وجہ ہے حضرت سیدنا امام راضی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ زکوٰۃ نہ دے نا وہ مسجد کے انتظامیہ میں شامل نہیں ہو سکتا، مسجد میں چندہ نہیں دے سکتا، اس سے چندہ لینا ہی جائز نہیں ہے مسجد کے لیے۔ میں کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ بندہ مسجد کا کام کر سکتا ہے جو بندہ نماز بھی پڑھے اور زکوٰۃ بھی دے، دونوں کام کرے۔ آج تو مسجد میں انتظامیہ ہم رکھتے اسے جو نماز نہ پڑھتا ہو، ہے یا نہیں؟ ہفتے بعد آتے چندہ اکٹھے کرنے کے لیے، ہاں بھی کتنے پیسے انہیں حساب دو، ہم تو چاہیے اسی پھر ہفتے بعد مسجد میں داخل ہو رہے ہوں گے، اور رکھیں گے بھی اسے جو جناب کسی دفتروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، افسر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، جب حکومت کہے نا جی آپ ہمارے کام کے نہیں رہے، کہتا ہے چل پھر میں مولوی کے سر تک چٹاں چل میں پھر مجھے مسجد کا کچھ نہ کچھ بنا ہی دیں، مجھے چیئرمین بنا دیں مسجد کا۔ چیئرمین کون سا ہوتا ہے یار؟ اور مدینہ شریف میں آپ جا کے دیکھیں، پہلے بھی حکمران رہے ہیں وہاں پہ، ان کو خادم الحرمین کہتے تھے، خادم کہتے تھے حرمین کا، اور یہاں پہ چیئرمین ہے۔ کیا ہے؟ چیئرمینی کی بو جس کو لگ جائے نا اللہ رحم کرے وہ بڑی خراب ہوتی ہے، پھر ہوا ہی خراب ہوتی ہے چیئرمینی کی۔ یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو، جنگل کے جانور جو تھے نا چھوٹے چھوٹے سارے، وہ سارے پریشان تھے، انہوں نے کہا کوئی مہربانی کرو یار، ہم میں کوئی چیئرمین ہو جو جا کے شیر کو یا اس طرح کے بڑے جانور جو ہیں ان کو جا کے اپنے مطالبات سنائے۔ انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، کسی نہ کسی کو بنا دیتے ہیں۔ سارے مشورہ کر رہے تھے آپس میں، چوہا جو ہے نا سارے ووٹ چوہے کے حق میں پڑے، انہوں نے جو مشورہ کیا تو ووٹ سارے چوہے کے حق میں پڑے، چوہا چیئرمین بن جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے پھر چوہے خود ہی کہنے لگا، انہوں نے کہا یار بات سنو، مجھے جو بناؤ گے میرے جیسے تو اور بھی بہت ہیں، کوئی اور کھڑا ہو کے دعویٰ کر دے میں چیئرمین ہوں تو پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا یار اس طرح کرتے ہیں، ایک ڈبہ تھا نا وہ لوہے والا ڈبہ بڑا سارا،
انہوں نے کہا وہ میری دم کے ساتھ باندھ دو اگر لوگوں کو پتہ چلے یہ چیئرمین جا رہا ہے. اچھا وہ چیئرمین دم کے ساتھ ڈبہ باندھ کے گھوم رہا ہے, ادھر ادھر جا رہا ہے, بڑی ٹور بنی ہوئی تھی اس کی. ایک دم سے جناب کہیں سے بلی آ پڑی. جیسے بلی آئی وہ سارے بھاگ کے اندر, وہ بیچارہ پھنسا ہوا چیئرمین. اس نے کہا اوروں کو یار تو نہیں آتا؟ کہتا ہے آؤں تو صحیح, چیئرمین ہی نہیں آنے دیتی مجھے چیئرمین ہی بندی ہوئی تھی پوچھل پہ. کہتا ہے وہ اڑی ہوئی ہے, وہ نہیں مجھے آنے دے رہی. ٹھیک ہے نا. یہ آپ اب دیکھیں گے اجتماعی فاتحہ خوانی ہوگی. الیکشن ہے نا سر پہ, ہاں جی, ایم این اے ایم پی اے, گھر گھر کسی کا نہیں بھی مرا ان کو بھی جا کے افسوس کریں گے. کہتے ہیں ممکن ہے آگے مر جائے, فاتح پڑھنے آئے ہیں آپ کے یہاں. ایسی اجتماعی فاتح خانیاں, ہر جنازے میں جائیں گے, ہر بندے کو جفی پالیں گے جناب, وہ جو بھی. اور تیرا ابا ہمارا چاچا تھا یار جو مر گیا پچھلے دن, انہوں نے کہا نہیں ابھی تو ہے ہمارا ابا, کیوں مرنے پہ تلے ہوئے ہیں. کہتا آخر مرنا ہی ہے نا, دنیا میں سارے جانے کے لیے. آپ حیران ہو گئے, ہمارے رشتہ دار تھے ہمارے علاقے میں, بہت بڑا امیر بندہ رہا تھا, وہ مر گیا. خیر اس کے بچے ہیں سارے, وہ بھی ایم پی اے بنتے ہیں, ایم این اے بنتے ہیں, تو ہے بھی اور ہماری برادری کا ہے. تو اس بندے نے, اس کے بچے جو ہے نا, وہ ہمارے رشتہ دار کئی فوت ہوئے تھے, ان کے ہاں فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے, یعنی کہ حادثاتی فاتحہ. الیکشن قریب آ گئے تھے, وہاں گئے تو فاتحہ پڑھ کے کہنے لگے جی آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ آپ کی اماں فوت ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا جی بس ہمیں نا وقت نہیں ملا, فوت کی ہوئی تھی تو اس لیے بتا نہیں پائے, مصروفیت آپ کو پتہ اتنی ہوتی ہے. تو وہ آگے سے الو کا پٹھا کہنے لگا اب کوئی بھی مرے نا, آپ نے مجھے ضرور اطلاع دینی, میرا نمبر رکھ لیں, میں فاتح پڑھنے آؤں گا. جی اب بتائیں, جہاں پہ بیچارے ایسے پاگل ہوں طبیعت کے دماغ کے, وہ بھی فاتح پڑھنے کے چلے ہوتے ہیں جناب. اگلوں کو یہ نہیں کہ ان کے دکھ کا اضافہ کر رہا ہے, تو اور مرے تو نمبر میرا رکھ لیں, فاتح پڑھنے آؤں گا میں. بکنگ کروا رہا ہے پہلے ہی, نعوذ باللہ. بکنگ تو ایسے کروا رہا ہے جیسے اسرائیل علیہ السلام اس سے پوچھ کے آتے ہیں. اللہ یہ نہیں پتا کہ خود تو پہلے روانہ ہو جائے. شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بیمار تھا, سخت بیمار تھا, اس کے بچنے کی امید نہیں تھی, دوسرا بیٹھا رو رہا تھا. ساری رات جو روتا رہا نا, صبح کو وہ فوت ہو گیا, دوسرے نے اٹھا کے اسے دفن کیا. یعنی جو مرنے والا تھا وہ ٹھیک ہو گیا, اور جو رو رہا تھا وہ روانہ ہو. یہ تو بالکل لکھوا کے نہیں لایا کسی سے. اب دیکھیں جی, اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تخلیہ سبیل, یعنی ان کا راستہ چھوڑ. خلی ولی کہتے ہیں نا, چل چل شابہ نکل دوں, راستہ صاف کر دوں. تو فخلو, خلی میں کہ ان کا راستہ چھوڑ دو, ان کو کچھ نہ کہو. نماز پڑھنی شروع کر دی ہے, زکوٰۃ دینی شروع کر دی ہے, ان کو اب کچھ نہ کہو تم. اللہ اکبر کبیرہ. یہ انتہائی قابل غور بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں, کہ جو بندہ نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے اسے کچھ نہ کہو, حکومت اسے کچھ نہیں کہے گی. ٹھیک ہے نا جی. اب ذرا دیکھیں ائمہ ہمارے کیا کہتے ہیں. 4 اماموں میں سے 3 ائمہ کے نزدیک, سوائے امام ابو حنیفہ کے, 3 امام یہ کہتے ہیں جو بندہ نماز نہ پڑھے وہ بندہ واجب القتل ہے, اسے قتل کر دیں. کیا کر دیں؟ اسے قتل کر دیں. لیکن یہاں پہ پھر تھوڑا سا مزید اختلاف ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ امام شافعی, امام مالک فرماتے ہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا, نماز کو فرض جانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں نماز, ایسا بندہ جو ہے اس کو قتل کیا جائے گا. اس کے کافر ہونے کی وجہ سے نہیں, نماز کے چھوڑنے کی سزا کی وجہ سے قتل کیا جائے گا, کہ نماز چھوڑ رہا ہے اس لیے اسے قتل کر رہا ہے. جیسے زانی بندہ ہوتا تو مسلمان ہے, زنا کرنے والا, لیکن اسے پتھر مار مار کے مار دیا جاتا ہے. کلمہ پڑھنے والا تو ہے لیکن مار دیا جائے گا اسے. کیوں مار دیا جائے گا؟ کہ اس نے ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے جو جناب کسی طریقے سے بھی چھوڑنے کے لائق نہیں. پتھر مار مار کے اسے مار دیا جائے گا. اب اسی طرح کر کے یہ تو ہو گئے 3 ائمہ جن کے نزدیک نماز نہ پڑھنے والا بندہ اگرچہ نماز کو فرض جانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں. 2 ائمہ, نماز پڑھتا ہے واجب القتل ہے. جی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نظریہ ہے وہ اس معاملے میں زیادہ سخت ہے. آپ فرماتے ہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا چاہے فرض جانتا بھی ہو پھر بھی بندہ مرتد ہے, مسلمان ہی نہیں ہے, کافر ہو جاتا ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے. اور یہی مسئلہ ہے ہمارے ہاں اور ان کے ہاں اختلاف کا سبب. ہمارے نزدیک جس بندے کی نمازیں رہ جائیں ہم کہتے ہیں بھی نمازیں قضا کر لے. کیا کر لے؟ قضا کر لے. ان کے نزدیک قضا نہیں ہے, نماز چھوڑے گا جو کلمہ پڑھے دوبارہ مسلمان ہو, پچھلی زندگی اس کی کفر کی. بتائیں. اب ذرا تھوڑا سا دل قابو کر کے ذرا مزید سنیں, مزہ آ جائے گا. سچی بات ہے, لوگ کہیں گے, سننے والا کہیں گے یار مولوی صاحب اچھی بھلا مزہ آ رہا تھا, میں 11ویں کی کھیر کھا کے, آپ نے کیا کر دیا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب بھی یہی ہے.
کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں فقہ میں. جب ان کے پیروکار ہیں تو پھر جو امام احمد بن حنبل کا مذہب ہوگا وہی ان کا مذہب ہوگا. اگر یہ سارے بے نمازی لوگ جو نا 11ویں کھانے والے سارے حضور غوث پاک کی خدمت میں پکڑ کے پیش کر دیے جائیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خود پکڑ کے ان کو اکثریت کو جو نماز نہیں پڑھتے خود جہنم پھینک دینا ان کو. ہاں میرے رب کا نافرمان ہو کر وہ 11ویں کے 2 پلیٹیں دے کے مجھ پہ قبضہ جمانا چاہتا تو کیسے بندہ تو؟ اب بتائیں جی کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے زمانہ مبارکہ میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، کچھ نے زکوٰۃ کا سرے سے انکار کیا. جنہوں نے کہا کہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں وہ مرتد ٹھہرے، اور جنہوں نے کہا زکوٰۃ لازم تو ہے لیکن ہم حکومت کو نہیں دیں گے، بیت المال کو جمع نہیں کروائیں گے، اپنی مرضی جہاں دل چاہے گا ہم دیں گے. ایسے لوگوں کو باغی کہا گیا. یہ باغی ہیں، مسلمان تھے لیکن پکڑ کے ان کے ساتھ بھی قتال کیا گیا، اور جن لوگوں نے زکوٰۃ کا ہی انکار کیا تھا انہیں تو قتل کر دیا گیا. ان کے ساتھ باقاعدہ قتال کیا گیا. جو لوگ توبہ کر گئے جنہوں نے توبہ نہیں کی وہ مارے گئے سارے. تو بھائی اس طرح کر کے جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا تھا اسلام نے کیا کیا ان کے ساتھ. آج بھی کوئی بندہ اگر زکوٰۃ یعنی کہ فرض جانتا ہے لیکن دیتا نہیں ہے، ایک بندہ ہو تو حکومت پکڑ کے اسے سختی کرے گی، مکے گھسنے مارے گی اسے. دینا شروع کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے گا تو پھر پڑا رہے وہیں پہ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ کیا ہے اس معاملے میں؟ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو نماز نہیں پڑھتا، نمازیں چھوڑتا ہے، اسے پکڑ کے جیل ڈال دیا جائے اور روز اسے پھینڈا چڑھایا جائے، دن میں کئی بار اسے مارا جائے. اور آپ فرماتے ہیں ضرب شدید ماری جائے، زور سے مارا جائے اسے اچھی طرح ٹکا کے جی، اور مارا جائے اسے پوچھ جائے ہاں نماز پڑھے گا تو، مارا جائے پھر پوچھ جائے نماز پڑھے گا تو، اور نماز چھوڑے گا تو نہیں. جب وہ کہے گا نا پکا عہد کر لے نہیں جی اب میں نہیں چھوڑوں گا نماز، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر اسے چھوڑا جائے. یہی وجہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بے نمازی کے معاملے میں حکم تھوڑا ہلکا ہے. حکم میں تھوڑی تخفیف ہے، مگر نا باقی جو 3 امام اس بندے کو قتل کر کہتے ہیں کہ اس کو قتل کرتے جو نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا ذکر اکٹھے کیا ہے. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھ دی میں نے. ایک فرمایا کہ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت. رسول اللہ کی اطاعت چھوڑ دے تو اللہ کی اطاعت بھی نہیں ہے. دوسرا فرمایا کہ نماز اور زکوٰۃ، جو نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز ہی نہیں، اس کی نماز ہی نہیں ہے، کوئی قبول نہیں نماز اس کی. وہ میں نے امام راضی رحمہ اللہ کا قول بتا دیا آپ کو کہ مسجد میں چندہ نہیں دے سکتا، مسجد کے انتظامی نہیں بن سکتا جو زکوٰۃ نہ دے، جو زکوٰۃ نہ دے وہ نہیں بن سکتا، بے نمازی ویسے نہیں بن سکتا. کہ نہیں سمجھ آیا؟ مسئلہ ہے مزیدار کی نہیں؟ یعنی پہلے اس سے حساب مانگا جائے. ہاں بھی آپ جو جناب یہ جو کام کرتے پھرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ سچی بات کہہ رہا ہوں. میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتا رہا، وہاں پہ متولی جو تھا وہ بھی خیر سے ارائیں بھی تھا، ذات چودھری بھی کلواتا تھا. وہ صرف جمعہ ہی پڑھتا تھا، بس صرف جمعہ اور کچھ نہیں. جمعے والے دن بھی اسے کال مچی ہوتی تھی، یار جلدی کر دو یار، بڑا ٹائم لگا دیتے ہو آپ کو جمعے میں. میں نے کہا جو ٹائم آپ نے رکھا ہوا اسی ٹائم پہ ہم جمعہ ختم کر دیتے، تو اس میں ٹائم لگانے والی کون سی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جس طرح کا مال آتا ہے نا مسجد میں لگتا ہے، سچی بات ہے مسجد نمازیوں کی نمازوں پہ بھی اثر پڑتا ہے اس کا. سچی کہہ رہا ہوں. ہمارے پرانے بزرگ جو تھے وہ بے نمازی عورت کے ہاتھ کی روٹی پکی ہوئی نہیں کھاتے تھے، روٹی نہیں کھاتے تھے بغیر بے نمازی عورت کے ہاتھ کی پکی ہوئی، کہ اس عورت نے نماز نہیں پڑھی لہٰذا. تو یہ ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں میں نے پڑھا، ان کا ہاتھ شیل ہو جاتا تھا، کام نہیں کرتا تھا، ایسی روٹی کی طرف بڑھتا نہیں تھا ہاتھ، ان کا ہاتھ رک جاتا تھا. ایسے کوئی روٹی ایسی آتی ان کے سامنے، کسی خاتون نمازی عورت کے ہاتھ کی پکی ہوتی، پھر ان کے ہاتھ ٹھیک ہو جاتے، پھر وہ روٹی کھاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو 2 باتیں ہو گئی جی کریم آقا علیہ السلام کے فرمان شریف کی، فرمایا کہ ایک نہیں تو دوسری بھی نہیں. اور تیسرا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور والدین کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ کی اور والدین کی، شکر کرو، انشکر لی بل والدیک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رب کا تو شکر ادا کرے، ماں باپ کا شکر ادا نہ کرے، تو میں اس کا رب کا شکر بھی ادا کرنا قبول نہیں، اس کا رب کا شکر ادا کرنا بھی قبول نہیں ہے جی. اللہ اکبر. آج جس بچے کی شادی ہوتی جائے اپنی ساس کو کبھی برا نہیں کہے گا، اپنی بہو کی ساس کو کہے گا
ہاں جی میری جو بہو ہے نا اس کی ساس خراب ہے سارے جہان میں ہیں اب ماں ہی ہوئی نا، نہیں کو ماں تھی تو کچھ نہیں تھا، اب وہ ساس بن گئی بہو کی بیوی کی تو پھر مسئلہ ہو گیا۔ اب وہ پہلے اپنی آنکھ سے دیکھتا تھا ماں چنگی تھی، اب بیوی کی آنکھ سے دیکھ رہا تو ماں ماڑی ہو گئی ہے یا نہیں؟ اب وہ نظریہ زاویہ بدلا ہے، کیسے بدلا ہے؟ بہو کی وجہ سے بدلا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہماری زبان میں کہتے ہیں دیکھی چٹی چمڑی تو بھول گئی میٹھی امڑی، یعنی چٹی چمڑی جو ہے یعنی بیوی جیسے ہاتھے آئی تو اماں ہی بھول گئی، پھر اماں ہی یاد نہیں رہی۔ پھر اللہ اکبر کبیر، بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے نقل کیا اپنی کتاب میں، امام بن حجر نے نقل کیا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ کہیں جا رہے تھے سفر میں، تو کہتے ہیں قبرستان کے پاس سے گزرے تو قبر پھٹی، عصر کا وقت تھا، اس میں سے ایک بندہ نکلا باہر، گدھے والی شکل تھی اس کی، وہ چیخا چلایا، پھر قبر میں چلا گیا، قبر بند۔ کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کی ماں کا گھر ہے سامنے، چلے جاؤ اس سے پوچھ لو، ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ وہ گئے، جب جا کے اس کی ماں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا تیرے بیٹے کا؟ اس نے کہا معاملہ یہ ہوا جب سے یہ شادی کر کے آیا تھا ہر بات میں اپنی بیوی کو سچا کہتا تھا، مجھے جھوٹا کہتا تھا، بیوی کو سچا کہتا مجھے جھوٹا کہتا تھا۔ رب تبارک و تعالی نے اسے یہ سزا دی ہے، جو روز اس کی قبر عصر کے وقت کھلتی ہے، اس کی شکل گدھے والی ہو گئی ہے، قبر کھلتی ہے اور قبر سے منہ باہر نکالتا ہے، ہینگتا ہے، پھر قبر بند ہوتی ہے، چلا جاتا ہے نیچے۔ یہ حال ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تین چیزیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ دوسری بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، فرمایا کہ اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ دینی شروع کر دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم آیتیں قرآن کی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم والے ہیں۔ کون ہیں؟ علم والے ہیں۔ تو علم والے بے نمازی نہیں ہوتے، علم والے بے نمازی، علم والے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کرتے، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، جس طرح نماز لازم ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی لازم ہے۔ ہمارے لوگ جو ہے نا انہوں نے نماز کو چھوڑیں، زکوٰۃ کو چھوڑیں، صرف 11ویں کو فرض جانا ہوا ہے، میں سچی کہہ رہا ہوں، ہاں جی صرف 11ویں کو فرض جانا ہوا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بزرگ ہیں کراچی سے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں گھر میں گئے، ہمیں لے گئے ختم پڑھنے کے لیے، کہیں آئیں جی ذرا ختم پڑھ دیں ہمارے گھر میں۔ کہتے ہیں ہم گئے تو ایک بھائی دوسرے کو کہنے لگا موم بتی جلانے لگا، اگربتی جلانے لگا، وہ ختم میں جلاتے تھے نا پہلے، اب تو خیر وہ بھی ختم ہو گئے نظام، اگربتی جلانے لگا تو دوسرا بھائی کہنے لگا ارے 11ویں ہے، 11ویں کم از کم وضو تو کر لے، بغیر وضو کے لگائے گا غوث پاک ناراض ہو جائیں گے پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی 11ویں کی اگربتی بھی بغیر وضو کے نہیں جلانی بھائی ہیں، اور نماز وہ چھٹی، وہ نماز کا وضو کیا، نماز ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اتفاق تو انہوں نے، میں جنازہ پڑھانے گیا، پیچھے پیچھے دو بندے آ رہے تھے، سردیوں کا موسم تھا، چادر لپیٹی ہوئی تھی، اگر انہیں پتہ ہوتا میرا امامہ دیکھتے مولوی ہے تو ہو سکتا ہے وہ بھی دائیں بائیں ہو کے بات کرتے، لیکن نے کہا یار تیرے تو وضو نہیں ہے، اس نے کہا یار منہ بخانے آپ پکڑے وضو کرنے تھے، ہم تو منہ دکھانے آئے ہیں، ہمیں وضو کے ساتھ کیا لگے۔ میں نے کہا پتر اگر تو مسلمانوں کا جنازہ بغیر وضو کا پڑے گا نا تو تجھے بھی بغیر غسل کے قبر نصیب ہونی ہے، دیکھنا پھر تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔